الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأطباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوها بيسر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الدارمی۔ بزرگان محترم، دنیا میں شریعت نے دو طرح کے کام ہمیں بتائے، کچھ کام کرنے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے ہیں۔ جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اطاعت کہا جاتا ہے، فرما برداری کہا جاتا ہے، اور جن کاموں سے ہمیں منع کیا ان کاموں کو عصیان کہا جاتا ہے، نافرمانی کہا جاتا ہے، بغاوت کہا جاتا ہے، گناہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں طاعت کرنے کا حکم دیا، گناہ کرنے سے منع فرمایا۔ پھر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تو کفر اور شرک ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا اور بغیر توبہ کے مر گیا، توبہ نہیں کی اس نے، اور بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کہتا ہے میں بالکل اس کی مغفرت نہیں کروں گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ کتنی مدت؟ دنیا کی مدت آجیون قید میں ڈالنے پر 20 سال پوری ہوتی ہے، 14 سال میں پورا ہوتا ہے، 25 سال میں پورا ہوتا ہے، بہت موت تک رہ گیا اور پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں کی قید ایسی ہے کہ جس قید میں موت بھی نہیں ہے، نکلنا بھی نہیں۔ یہ تو کفر کے بعد میں اور شرک کے بعد میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، اور پھر اللہ رحیم بھی اتنا ہے، کریم بھی اتنا ہے، فرمایا کہ اگر عالم نزا شروع نہیں ہوا، عالم غرغرہ شروع نہیں ہوا، عالم سکرات شروع نہیں ہوئی، ابھی کل سکرات میں یہ مرنے والا ہے، لیکن آج اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور اس نے آج لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اردو میں پڑھا، گجراتی میں پڑھا، عربی میں پڑھا، جس زبان میں بھی پڑھا، اور اللہ کی توحید کا اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا، مان لیا، اللہ کہتا ہے میں زندگی کے تیرے کفر کو معاف کر دوں گا، تیرے شرک کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی عطا بھی ہے، بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک بنیا رہتا تھا، بنیا یہی جو دکان چلاتے ہیں، یہ بنیا رہتا تھا۔ حضرت کے قرآن کو سن کر کے وہ روزانہ کہتا تھا اس کے اللہ نے صحیح کہا ہے، اس کے اللہ نے صحیح کہا ہے، اس کے اللہ نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال اس کی موت ہو گئی ایک لمبے زمانے کے بعد۔ خود حضرت نانوتوی کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا میں نے اس بنیے کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ لالا جی، یو پی کی زبان میں اس کو لالا جی کہتے ہیں، پوچھا لالا جی تم تو کفر شرک پر میرے پڑوس میں رہتے تھے اور حال یہ ہے کہ تم جنت میں پہنچے ہو؟ فرمایا روزانہ مولانا میں تمہارے قرآن پر کہتا تھا اللہ نے صحیح کہا، صحیح کہا، میری موت سے کچھ وقت پہلے میرے دل نے یہ کہا کہ قاسم بھی سچا، قاسم کا قرآن بھی سچا، قاسم کا اللہ بھی سچا ہے۔ فرمایا اسی پر پھر میری موت ہو گئی تو رب نے کہا تو ایمان لے کر آیا ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب تعالی شانہ جو ہے
بشرطے کہ سکرات شروع نہ ہوئی ہو، نزا شروع نہ ہوا ہو، غرغرہ شروع نہ ہوا ہو، اس سے پہلے اگر کوئی اپنے رب کو، میں یہ واقعہ اس لیے سنایا میں نے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہی کے کلمات پڑھے، اللہ کی توحید کے لیے اور رسول کی رسالت کے لیے وہ گجراتی میں اقرار کر لے، وہ عربی میں اقرار کر لے، وہ اردو میں اعتراف کر لے، بہرحال اس کا ایمان معتبر ہے۔ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اسی نے ساری زبانوں کو پیدا کیا ہے۔ جب اس نے ساری زبانوں کو پیدا کیا، جس زبان میں ہم پڑھیں گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کلمات کو خوب جانتا ہے اور دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے کہ یہ کس دل کی دھڑکن کے ساتھ میرا اعتراف کر رہا ہے، میرا اقرار کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ظاہر میں تو کلمہ پڑھ رہا ہو، اس کا باطن جو ہے اللہ کا انکار کر رہا ہو۔ اگر ظاہر میں کلمہ ہے اور باطن میں انکار ہے تو یہ تو کفر نفاق کہا جاتا ہے۔ یہ نفاق ہے کہ ظاہر میں کسی غرض کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا، ورنہ باطن اس کا اللہ سے انکار کر رہا ہے۔ اس کو نفاق کہا جاتا ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے، اور شریعت میں کفر کی طرح نفاق بھی معتبر نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، سب سے بڑا گناہ تو کفر اور شرک ہے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو معافی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، البتہ اللہ آگے کہتا ہے کہ کفر و شرک کے نیچے کے جو گناہ ہے، جس کو زنا، چوری، ڈکیتی، فلاں یہ سارے گناہ ہیں، فرمایا میری چاہت پر میں چاہوں گا تو معاف بھی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ کفر اور شرک تک نہیں پہنچا، اگرچہ اس میں بھی شریعت نے قید لگائی ہے کہ توبہ کر لو۔ قرآن میں جگہ جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ توبہ کر لو، لیکن ان گناہوں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مغفرت خداوندی جوش میں آ جائے اور اللہ اس کو معاف کر دینا چاہے تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن کفر اور شرک ایک ایسا ہے کہ جس میں معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال کچھ اعمال تو وہ ہیں جس کو ہمیں کرنے ہیں، جس کو اطاعت کہا گیا، فرما برداری کہا گیا۔ پھر کبھی کبھی ہمارے معاصی اتنے بڑھ جاتے ہیں، گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری عبادتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ آپ نے بہت نام سنا ہوگا حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اگلی زندگی جو ہے وہ تو بس ایسی آوارہ زندگی تھی، لوٹ مار کی زندگی تھی۔ کس طرح کی ان کی زندگی گزرتی تھی؟ انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میرے پیچھے بہت بڑا اژدہا دوڑ رہا ہے، میں بھاگتا رہا اژدہا سے بچنے کے لیے، راستے میں ایک بڈھا سا انسان مل گیا۔ میں نے اس بڈھے سے انسان سے کہا کہ بھائی یہ اژدہا دوڑ رہا ہے، میری مدد کر دو، مجھے بچا لو اس سے، یہ میرا پیچھا کیا ہوا ہے، تعاقب کیا ہوا ہے۔ تو اس بڈھے انسان نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں، قوت نہیں، طاقت نہیں، لیکن یہ پہاڑ ہے سامنے، اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، اگر تمہارا کوئی متعلق ہوگا، رشتہ دار ہوگا تو وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں دوڑتا دوڑتا اس پہاڑ کے اندر گیا تو بہت بڑی گفا تھی اور اس کے اندر بہت سارے بچے تھے، اور مجھے کسی نے یہ بتایا کہ یہاں وہ بچے ہیں کہ جو بلوغ سے پہلے مر چکے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے مر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹہلنے کے لیے، کھیلنے کے لیے ایک جگہ دے رکھی ہے جس میں یہ ٹہلتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ تو کہا میری بھی بچی کا انتقال ہوا تھا بالغ ہونے سے پہلے، میں نے اپنی بچی کا نام لے کر پکارا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میری گود میں بیٹھ گئی اور میرے ساتھ کھیلنے لگی اور میرے ساتھ جو ہے ہنسنے لگی۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹی یہ دیکھنا اژدہا میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو میری مدد نہیں کرے گی؟ تو بیٹی نے یوں ہاتھ کیا اور اژدہا واپس ہو گیا۔ فرمایا کہ میری آنکھ کھل گئی اس کے بعد، تو میں نے اس زمانے کے معبر سے تعبیر پوچھی کہ حقیقت کیا ہے اس کی؟ فرمایا وہ اژدہا تمہارے معاصی ہے، تمہارے گناہ ہے، وہ بہت طاقتور تھے، اور بیچ میں جو بڈھا سا انسان مر گیا تمہیں جو مل گیا راستے میں، وہ تمہارے اعمال صالحہ تھے، لیکن اعمال صالحہ اتنے کمزور تھے کہ معاصی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تمہارے گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بلاخر چونکہ اب تعالی شانہ نے نابالغ اولادوں کو وہ قوت دے رکھی ہے کہ جو قیامت کے دن بھی اللہ سے لڑ کر جھگڑ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے، تو تمہاری بچی کی قوت کی وجہ سے اللہ نے تمہاری حفاظت فرما لی۔
بس مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے اسی دن سے توبہ کر لی اور اللہ کے سچے اور نیک بندے بن گئے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے معاصی اور گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہماری نیکیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، ہماری بچنے کی شکلیں نظر نہیں آتی۔ آج بہت سی مرتبہ مجھے ایسی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو، کبھی امتحان بھی ہوتا ہے، ابتلا بھی ہوتا ہے، حالات بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن کبھی میرے گناہ بھی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسئلہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اور ہمیں اللہ نے معاصی کا بھی حکم دیا، معاصی سے بچنے کا حکم دیا اور اطاعت کے کرنے کا حکم دیا۔ پھر یاد رکھو، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، اللہ کے حبیب، میں نے دور جاہلیت میں یعنی دور کفر میں، ایمان سے پہلے کے زمانے میں نے بہت نیک اعمال کیے ہیں، میں نے غلام آزاد کیے ہیں، میں نے باندیاں خرید کر آزاد کیے، میں نے بہت صدقہ کیا ہے، میں نے غریبوں کو کھلایا ہے، میں نے سب کا تعاون کیا ہے۔ اس کے بعد میں اسلام لے آیا آپ کے ہاتھ پر، تو اللہ کے حبیب، مجھے میرے کفر کے زمانے کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا؟ اب ایک عجیب و غریب سوال ہو گیا۔ حضرات علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ زمانے کفر کی نیکیوں کا اعتبار ہوتا ہے یا نہیں۔ بعض اکابر تو منع فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر اس کی نیت نہیں تھی، اور اگر نیت تھی بھی تو کفر کی وجہ سے معتبر نہیں تھی، اس لیے ان اعمال کا اعتبار نہیں۔ لیکن بہت سارے اکابر اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کا بدلہ دیتا ہے، اس لیے کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال جب فرمایا کہ اللہ کے حبیب، میں نے دور جاہلیت اور کفر میں یہ نیکیوں کے اعمال کیے تھے، مجھے ایمان کے بعد اب اس کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اسلمت علی ما اسلفت من خیرین، اسلمت علی ما اسلفت من خیرین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرے اسلام کے ساتھ تو ان تمام نیکیوں کے ساتھ مسلمان ہوا ہے جو تو نے دور جاہلیت میں کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے دور کفر کی نیکیوں کا بھی تجھے ثواب ملے گا۔ اب محدثین یہاں پر ایک عجیب و غریب بات فرماتے ہیں کہ اس کی تو نیت نہیں تھی کفر کے زمانے میں، یا نیت تھی لیکن کفر کی وجہ سے معتبر نہیں تھی، پھر ان اعمال کا ثواب اللہ کیسے دے گا؟ فرمایا، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس ایمان کی برکت سے اللہ ان نیکیوں کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، جو ایمان ہمیں ملا ہے نا، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ خدا پاک کی قسم، ابو ذر غفاری کو پوچھو کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے قبیلہ غفار سے بھیجا، بہت دور مکے تک وہ چل کر کے آئے اور جا کر کے رپورٹ دیا کہ محمد سچے ہیں اور میں نے ان کو دیکھ لیا، یقیناً وہ سچا نبی ہے۔ ابو ذر کو اعتماد نہیں ہوا، خود تشریف لے گئے۔ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے دن گزر گیا، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، بہت دور سے آدمی آیا ہوا ہے۔ صحن کعبہ میں دن گزار دیا دھوپ کے اندر، شام ہوئی، مغرب کے بعد علی نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی سا معلوم ہو رہا ہے، حضرت علی اپنے گھر لے گئے، ان کو کھانا کھلایا، نہ علی نے ان کو پوچھا نہ انہوں نے علی کو پوچھا، اس لیے کہ زمانہ بڑے خوف کا تھا، مکہ المکرمہ کی زندگی بڑے خوف کی زندگی تھی۔ نہ علی نے ان سے پوچھا کہ کہیں کوئی جاسوس نہ ہو، نہ ابو ذر نے ان سے پوچھا کہ کہیں میری بات لیکیج نہ ہو جائے۔ بہرحال ابو ذر کھانا کھا کر آئے، صحن کعبہ میں سو گئے، وہ کنکریلی تھی، وہ یہ کعبہ نہیں تھا اور یہ صحن نہیں تھا جو اس وقت ہم طواف کرتے ہیں، وہ تو پتھریلی زمین تھی، اور اس پتھریلی زمین کے اندر میں نے ابھی عید کے دن ایک بات کہی، میں نے کہا کہ آپ غور فرمائیں، صرف قربانیاں 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 ہم کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا قربانی یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب فلسطین سے ابراہیم کو حکم ملا اور یوں کہا کہ میرا جبریل تمہیں جہاں لے کر چلتا ہے وہاں جا کر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑو۔
हाजर को और उनके बेटे इस्माइल को, मेरे भाइयों आप गौर फरमाएं, जिस वक्त छोड़ा जा रहा है उस वक्त हजरत हाजरा की कुल उम्र 25 साल की है, भर जवानी है हजरत हाजरा की, और मासूम सा बच्चा है, और जिब्रील लेकर के आपको चले हैं, इब्राहिम पीछे पीछे चल रहे हैं, और ऐसी जगह पर लाकर के उनको रख दिया जहां रेतीला मैदान है और चारों तरफ पहाड़ है, एक तरफ सफा पहाड़ है, एक तरफ मरवा पहाड़ है। अब तो निशान रह गया, न सफा रहा न मरवा रहा, अब तो एक निशान रह गया, वरना एक तरफ सफा पहाड़ी बहुत बड़ी काले पत्थर वाली, एक तरफ मरवा पहाड़ काले पत्थर वाला, एक तरफ जबल अबी क़ुवैस जिस पर बादशाह का महल बना हुआ है, एक तरफ वो है, और एक तरफ और पहाड़ है जिसको जबल हिंदी कहा जाता है, जो शामिया का इलाका था जिसको तोड़ दिया गया है, जहां एक फुंदूक अल मक्का थी, मक्का होटल थी, अब वो खत्म हो गई, वहां एक बहुत बड़ा पहाड़ था। ये चारों तरफ के पहाड़ है काबा के चारों तरफ में, और वहां छोड़ा जा रहा है हजरत हाजर को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। आग में इब्राहिम को डाला तो इतना तजब्जुब नहीं हुआ, कूद पड़े थे, लेकिन जब हाजर को छोड़ने का मौका आया तो इब्राहिम के दिल में भी थोड़ी देर के लिए यह बात जरूर पैदा हुई, अल्लाह यहां छोड़ू जहां कोई नहीं है। आप अंदाज लगाएं इस कुर्बानी का कि कैसे छोड़ा होगा, लेकिन हुक्म खुदाबंदी था कि बहरहाल छोड़ दिया और चलने लगे। 3 किलोमीटर तक चलते रहे इब्राहिम, और हजरत हाजर पीछे पीछे बच्चे को लेकर चलती रही और पूछती रही, अरे हमें छोड़कर जा रहे, हमें छोड़कर जा रहे। कहां तक चलते रहे? मक्कतुल मुकर्रमा जब जाओ तो किसी को पूछ लेना कि कुदै कहां आया। कुदै आज भी वहां मौजूद है, इसी नाम से मौजूद है, अरबी किताबों के अंदर उसका नाम किदा आता है, आजकल वहां कुदै उसको बोलते हैं। ये 3 किलोमीटर के ऊपर है, जिस तरफ वो मस्जिद जिन है उस तरफ से आप चलोगे तो कुदै का मकाम 3 किलोमीटर पर आता है। हजरत इब्राहिम वहां तक सवार होकर जा रहे हैं और हाजर पीछे पीछे बच्चा लेकर चल रही है। अरे बताओ ना कहां छोड़कर जा रहे? आखिर में हजरत हाजर को तनब्बु हुआ कि अच्छा ये तो अल्लाह का नबी है और हुक्म खुदाबंदी के बगैर ये काम नहीं कर सकता है, यकीनन इसको अल्लाह ने हुक्म दिया, इसीलिए ये हमें छोड़कर जा रहा। तब खुद पूछ रही है अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहिम ने फरमाया कि हां अल्लाह का हुक्म है। फरमाया इदल लयुज़य्यनल्लाहु तआला, तब तो अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा, आप तशरीफ ले जाएं। आज तक हाजर औरत थी और अब हाजर मोमिना औरत बनकर के सामने आई और ईमान और सब्र का एक पहाड़ बनकर के सामने आई और दुनिया को यह दिखा दिया कि सफा भी टूट जाएगा, मरवा भी टूट जाएगा, जबल अबी क़ुवैस भी टूटेगा, जबल हिंदी भी टूटेगा, लेकिन हाजरा का सब्र कयामत तक चमकता रहेगा। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो मक्कतुल मुकर्रमा जहां हम जाते हैं, हमें उन कुर्बानियों को याद करना चाहिए। खैर मैं तो जो बात कह रहा था कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें ईमान जो दिया है बहुत बड़ी नेमत है। अबू ज़र ग़िफ़ारी वहां पड़े रहे रात भर, दूसरा दिन भी गुजरा, शाम में अली अपने घर खाने के लिए ले गए, फिर छोड़ दिया, मताब काबा में आकर के सो गए। तीसरा दिन हुआ, मगरिब के बाद खाने ले गए। अब अली ने डरते डरते पूछा कहां से आए हो तुम? बुखारी शरीफ में पूरा वाकया खुद अबू ज़र ग़िफ़ारी बयान करते हैं। फरमाया अली ने मुझको पूछा तुम कहां से आए? फरमाया मैं कबीले ग़िफ़ार से आया हूं। कहा कैसे आना हुआ? कहा राज रखोगे तो बताऊं? कहा जरूर राज रखूंगा। कहा मैं तहकीक में आया हूं कि मोहम्मद कौन है और सच्चा नबी है या नहीं। तो कहा अच्छी बात है, खाना खा लो, उसके बाद कल सुबह को मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं आगे चलूंगा, तुम पीछे चलते रहना, मैं जिस मकान में चला जाऊं तुम भी वहां दाखिल हो जाना, और अगर दुश्मनों का जमगता किसी जगह पर हो तो मैं कुछ ऐसी हरकत करके बैठ जाऊंगा, तुम चलते रहना ताकि किसी को यह पता न चले कि तुम मेरा फॉलो कर रहे हो, मेरी इत्तिबा कर रहे हो, मेरे पीछे चल रहे। बस चलते रहे चलते रहे चलते रहे। दार अरकम जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घुसे, अबू ज़र घुसे, और बैठते ही अबू ज़र ने फरमाया यह चेहरा झूठा नहीं हो सकता, ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता। और अबू ज़र ने अल्लाह के नबी के हाथ पर ईमान कबूल फरमाया। खुद अबू ज़र कहते हैं कि मुझे हुजूर ने मना फरमाया,
مکے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا، چپ چاپ چلے جاؤ اپنے قبیلے. لیکن فرمایا ایمانی اسپیڈ تھی، رہتی کہاں تھی؟ مطاف کعبہ میں آ کر زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. نتیجہ یہ ہوا اہل مکہ توت پڑے، آپ کو مارا، لہو لہان کر دیا. دوسرے دن پھر مارا. چچا عباس نے آپ کو بتایا کہ یہ تو قبیلہ غفار کا سردار ہے اور وہیں سے ہمارا شام کا راستہ ہے، اگر تم نے اس کو مارا تو ہمارا راستہ بند ہو جائے گا. تب جا کر ابو ذر غفاری کو چھوڑا ہے. میرے بھائیوں، ایمان کی حقیقت ابو ذر سے پوچھو کہ کیا ہے، ایمان کی حقیقت عمار سے پوچھو کہ کیا ہے، ایمان کی حقیقت بلال سے پوچھو کہ کیا ہے، ایمان کی حقیقت ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ لہو لہان ہوا اور شام تک بے ہوش رہا اور آنکھ کھلی اور ہوش میں آیا تو پہلے اپنی ماں کو کہتا ہے ماں محمد کا چہرہ مجھے بتاؤ تب کھانا کھاؤں گا. ایمان کی حقیقت ابو بکر سے پوچھو. میرے بھائیوں، ہم اپنا ایمان ٹھیکروں میں بیچتے ہیں، ٹھیکروں میں. کسی نے لاکھ میں سودا کیا، کسی نے 2 لاکھ میں سودا کیا، کسی نے 5 لاکھ میں سودا کیا، کسی نے 50,000 میں سودا کیا. ہم اپنے ایمان کو ٹھیکروں میں بیچتے ہیں. کوئی سود کھا کر ایمان کو بیچ رہا ہے، کوئی ناجائز پیسے لے کر ایمان کو بیچ رہا ہے، کوئی حرام کی پراپرٹی کو لے کر ایمان کو بیچ رہا ہے، کوئی غلط طریق پر ایمان کو بیچ رہا ہے. ایمان کی قدر ان سے پوچھو جو یہ کہا کرتے تھے کہ ساری جائیداد قربان ہو سکتی ہے لیکن ایمان قربان نہیں ہو سکتا. یہ عظیم الشان دولت حق تعالی شانہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی قدر کریں. میرے بھائیوں، اس ایمان کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق حسنہ کا حکم دیا. اچھے اخلاق. میں نے اسی مناسبت سے ایک حدیث بھی پڑھی ہے اور ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت بھی پڑھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں. اخلاق کی 3 قسمیں: خلق حسن، خلق کریم، خلق عظیم. خلق حسن کا معنی ہے تمہارے ساتھ جس نے جتنا معاملہ کیا اس کے ساتھ تم بھی اتنا معاملہ کر لو. اس نے تھپڑ مارا تم ایک تھپڑ مار دو. اس نے تمہاری ٹوپی لے لی تم اس کی ٹوپی کھینچ لو. جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. قرآن کہہ رہا ہے جتنا اس نے کیا اتنا تم کر لو، اجازت ہے تم کو. لیکن آگے فرمایا خلق کریم اپناؤ. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. لیکن اگر تم نے بدلہ نہیں لیا اور معاف کر دیا، فرمایا اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. یہ خلق کریم ہے. تم نے بدلہ نہیں لیا. میرے بھائیوں، سہنے کا مزاج بناؤ، برداشت کرنے کا مزاج بناؤ، معاف کرنے کا مزاج بناؤ، بدلے لینے کا مزاج نہ بناؤ، کسی کے پاؤں کھینچنے کا مزاج نہ بناؤ، کسی کو ذلیل کرنے کا مزاج نہ بناؤ، کسی کو پامال کرنے کا مزاج نہ بناؤ، کسی کی لڑکی اور لڑکے کے توڑنے کا مزاج نہ بناؤ، کسی کی فیملی کو توڑنے کا. میں نے منگل کی مجلس میں ذکر کیا تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ اگر تم نے کسی کی فیملی کو توڑا ہے اللہ تمہاری 10 نسلوں تک توڑ کر رکھ دے گا. 10 نسلوں تک توڑے گا. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم سہنے والے بنے، اپنے دل کو وسیع رکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے نماز کے بعد میں بھی کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آگے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے محبوب، میں رات بھر کھڑے رہنے کو تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ کھڑے رہے رات میں، آدھی رات سے کچھ زیادہ، آدھی رات سے کچھ کم کھڑے رہے، پوری رات نہ کھڑے رہے، پوری رات نہ کھڑے رہے. ایک جگہ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے نبی، میں نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم رات بھر مشقت اٹھاؤ، اس لیے قرآن نہیں اتارا ہے. نماز کے بعد میں یوں کہا اپنی ذات پر تھوڑا سا رحم کر لو، اپنی ذات پر تھوڑا سا رحم کر لو. آدھی رات یا اس سے کم جاگو اور کچھ سو بھی لیا کرو. اچھا، خرچ کرنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یوں کہا میرے پیغمبر تم اتنا خرچ نہ کرو. لا تبسط یدک. فرمایا تم اتنا پیسہ خرچ نہ کرو کہ اپنے ہاتھ کو یوں باندھے رکھ کر کے تمہیں بیٹھنا پڑے. کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر رکھو. اگرچہ نبی کا مزاج بچانے کا نہیں تھا لیکن قرآن نے ضرور آپ کو یہ کہا ہے کہ اے میرے پیغمبر تم اتنا بھی خرچ نہ کرو کہ اپنے ہاتھ بند جاوے اور تمہاری فیملی کے لیے کچھ نہ رہے. کچھ اپنی فیملی کے لیے بھی رکھو.
اور تبلیغ کے بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا، سورہ کہف آپ نے اگر تلاوت کی ہو، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، میرے پیغمبر آپ، حالانکہ تبلیغ تو آپ کا مشن تھا، آپ اسی کو لے کر آئے تھے، لیکن اس میں بھی آپ کو یوں کہا گیا میرے پیغمبر آپ اتنے ان کے پیچھے پاگل نہ ہو جائیں، آپ اتنے ان کے پیچھے نہ روئیں، آپ اتنے ان کے پیچھے جو ہے اپنے آپ کو بے چین نہ کریں کہ کہیں آپ کو احتیاط نہ آ جائے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے بہذا الحدیث اسفا، اتنا افسوس آپ نہ کریں۔ تبلیغ کے بعد میں بھی آپ کو روکا کہ اتنا افسوس نہ کریں کہ آپ کی ذات ہلاک ہو جائے، خرچ کرنے کے بعد میں بھی، لیکن جب اخلاق کا معاملہ آیا تو اللہ کے حبیب کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیغمبر اخلاق میں جتنے اونچے جا سکتے ہیں اونچے چلے جائیے، اخلاق میں آپ جتنے اونچے جا سکتے ہیں اتنے اخلاق اپنائیں۔ میرے بھائیوں، میری زبان سے اسلام نہیں پھیلے گا، میرے اخلاق سے اسلام پھیلے گا، ہمارے اخلاق سے اسلام پھیلے گا۔ آج ہمارے اخلاق جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمارے غیر تو کیا ایمان لائیں گے، غیر تو ہم سے کیا متاثر ہوں گے، ہمارے اپنے بھی ہم سے متاثر نہ ہو سکے، ہمارے اپنے بھی ہم سے متاثر نہ ہو سکے۔ حنین کا واقعہ، حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں اور صحابہ کی بھگدڑ مچی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہوا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور ان کے پاؤں میں سخت جوتا پہنا ہوا تھا، اللہ کے حبیب یوں کھڑے تھے اور بھگدڑ میں کون کس کو دیکھتا ہے کہ کون کھڑا ہے، وہ صحابی کا پاؤں پڑ گیا نبی کے پاؤں کے اوپر، بڑا زور کا آپ کو جھٹکا لگا، کیونکہ جوتا سخت تھا، حضرت کے ہاتھ میں چھری تھی، یوں ذرا چھری ماری اور فرمایا انک آذیتنی، تو نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ وہ بہت سخت جوتا حضرت کو لگا، فرمایا تو نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ وہ صحابی رونے لگے، رات تک روتے رہے، اللہ اکبر، میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہو گئی، اب میرا کیا ہوگا، نہ معلوم اللہ کا کیا فرمان اترے گا میرے بعد میں۔ دوسرے دن نبی نے فرمایا کہ فلاں صحابی کہاں ہے، بلاؤ۔ وہ صحابی سوچنے لگے یقیناً میرے بعد میں کوئی وعید اتر گئی، اب تو میری وجہ سے نبی کو تکلیف ہوئی، قریب بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا کل میں نے تم کو چھری ماری تھی، میں معافی چاہتا ہوں۔ قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد 80 اونٹ ان کو ہدیے میں دیے، 80 اونٹ ان کو ہدیے میں دیے۔ اس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ نبی وہ تھا جو صرف معاف نہیں کرتا تھا بلکہ احسان بھی کیا کرتا تھا، صرف معاف نہیں کرتا تھا اوپر سے احسان بھی کیا کرتا تھا۔ وہ اہل مکہ جنہوں نے ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، کوئی کمی نہیں رکھی تھی، لیکن جب فتح مکہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور کعبہ میں داخل ہونے کے بعد جب باہر نکلے اندر سے 2 رکعت نماز پڑھ کے، تو آپ دہلیز کے اوپر جو دروازہ ہے یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے، سارے مکہ والے سامنے ہیں، ابو سفیان بھی ہے اور سارے لوگ وہاں موجود ہیں، سہیل بن عمرو بھی ہے۔ کون سہیل بن عمرو؟ جو حدیبیہ میں حضور کے پاس صلح کے لیے آیا تھا رضی اللہ عنہ، اب تو وہ صحابی بن گئے، وہ سہیل بھی سامنے ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان کو سوال کیا، بتاؤ محمد تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ سہیل بن عمرو کہنے لگا انک کریم و ابن الکریم، تیرا باپ بھی کریم تھا، تم بھی کریم ہو، ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سن لو، میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کو معاف کیا تھا، جاؤ میں بھی تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے اللہ کے نبی بہت معجزات بتا چکے ہیں مکے میں، بے شمار معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، معجزہ مکے ہی میں تو بتایا تھا، کنکریوں نے سلام کیا تھا، معجزہ مکے ہی میں تو بتایا تھا۔ یہ سارے معجزات کے باوجود مکہ والوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی نے جو اپنے اخلاق پیش کیے، صرف اتنا نہیں، وہ ابو سفیان
جو بدر میں لشکر لے کر آیا، جو احد میں لشکر لے کر آیا، جو خندق میں لشکر لے کر آیا، جس نے قسم کھائی تھی کہ محمد اگر مل جائے میں اسے قتل کر دوں گا، لیکن وہی ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب چاہتے پھانسی کا حکم دے دیتے، قتل کا حکم دے دیتے، مکہ آج آپ کے ہاتھ میں تھا، چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، سارا مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہو چکا تھا، لیکن کیا عزت دے رہے ابو سفیان کو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کعبۃ اللہ میں جو چلا جائے گا اس کو بھی میری طرف سے امن کچھ نہیں کروں گا، اور ابو سفیان کے مکان میں جو جائے گا اس کو بھی میری طرف سے امن ہے، میں اسے کچھ نہیں کروں گا۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ میرا مکان اور کعبۃ اللہ برابر ہو گیا، وہاں جاوے اس کو بھی امن، میرے مکان میں بھی امن۔ اچھا اتنا بڑا مقام محمد نے مجھ کو دے دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مکی زندگی چل رہی ہے، کانٹے بچھانے والی عورت 2-4 دن نظر نہیں آئی، کانٹے نہیں بچھائے گئے۔ حضرت نے فرمایا وہ کانٹے بچھانے والی وہ میری چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل، وہ کانٹے نہیں بچھا رہی ہے، کیا ہوا؟ فرمایا وہ تو بیمار ہو گئی ہے۔ اللہ کے حبیب گئے اور جا کر کے ان کی عیادت کی اور فرمایا امی خیریت تو ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو محمد خدمت میں حاضر ہے۔ ایک وہ اخلاق لے لے اور ایک امت کے اخلاق لے لے، ایک امت کی اخلاق لے لے کہ امت کا حال اس وقت جو چل رہا ہے، جو اسٹیج پر امت اس وقت کھڑی ہے، ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنوں سے شکوہ ہے، ہمیں غیروں سے شکایتیں نہیں ہے، ہمیں اپنوں سے شکایت ہے۔ ہمارے اخلاق کوسوں دور ہو گئے۔ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہم فالو کرنے والے، ان کے نام پر روٹیاں کھانے والے، ان کے نام کی سفارشیں مانگنے والے، اور قیامت کے دن انہی کے نام پر ہم اللہ سے سفارش مانگنے والے، لیکن حال یہ ہے کہ کہاں میرے اعمال، کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو صاف ستھری بنائیں، اخلاق حسنہ والی بنائیں، اچھے اخلاق والی بنائیں۔ ہم معاف کرنے والے ہو، درگزر کرنے والے ہو، حرام کے پیسوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کب تک چلیں گے؟ لیکن ایمان کا سودا اگر ہو گیا بے ایمان جائیں گے، ہمیشہ جہنم سامنے آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اچھے کیریکٹر کے ذریعے سے، یاد رکھو آج سارا ملک باغی نہیں ہے، سارے ملک کے غیر مسلم بد اخلاق نہیں ہے، ملک کی اکثریت وہ ہیں جو اخلاق والے ہیں، ابھی بھی ان میں بھی انصاف کرنے والے ہیں، ان میں بھی اچھی نظر سے دیکھنے والے ہیں۔ سپریم کا چیف جسٹس جج بول رہا ہے جو ریٹائر ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے اچھے اخلاق کو بیان کرتا ہوا کہ مسلمان اگر محمد کے اخلاق پر آ جائیں تو خود اللہ ہی مسلمانوں کی حفاظت کر لے گا۔ بے شمار آج بھی ان میں موجود ہیں جو حسن اخلاق کو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اچھے اخلاق کو پیش کریں گے تو ہمارا دین پھیلے گا، چلے گا، اور اللہ اپنی نصرتوں سے، اپنی مددوں سے ہم تمام کا بھرپور تعاون کرے گا۔ اللہ ہم تمام کو اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے، خلق کریم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، خلق عظیم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔